علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اپنی خون نہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ سبک سر بن کر کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں؟ اور قرآن میں ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کیا کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور قوت برداشت پیدا کیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو یہ ہم اعمال کرتے ہیں تو شیطان انہیں خوشنما بن کر دکھاتا ہے، ہمارے دلوں کی بیماری کو اور ہماری بیماری کو بڑھاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کو ٹارچر دینا، اور جسمانی ہو یا ذہنی ہو، ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلانا ہے۔ پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود کوشش نہیں کرتا، اور اپنے ذاتی اعمال کی وجہ سے ہی انسان جو ہے نا وہ مشکل میں ہے۔ میاں بیوی مشکل میں ہے، سچ مچ میاں بیوی مشکل میں ہے۔ ایک بچی کا خط نظر سے گزرا اور اس نے یہ کہا ہے، اور بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور بڑا ہی زبردست گمبھیر معاملہ ہے جو کہ ہمارے آج کل کی دنیا میں ہے اور ہو رہا ہے، اور دکھ ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کے میاں نے ایک بحث مباحثہ ہو رہا تھا جیسا کہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کے میاں نے غصے میں آ کے 2 دفعہ طلاق دے دی۔ 2 دفعہ طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا اور اس نے جو ہے نا وہ معافی تلافی کر لی، رجوع کر لیا، اور اب جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ وہ ٹی وی بھی دیکھتا ہے، فون بھی کرتا ہے، اپنی دھن میں مگن ہے، خوش ہے، اس کو کوئی پچھتاوا نظر نہیں آتا، جیسے کہ اس نے ایک عام سا کام کر لی ہے اور کوئی بات نہیں، بیوی ہے، بیوی ادھر موجود ہے، بیوی نے کدھر جانا ہے۔ لیکن میں بہت پریشان ہوں، مجھے چین نہیں ہے، نہ صبح چین آتا ہے نہ شام چین آتا ہے، اور میں کیا کروں؟ اس کا سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ یہ دیکھیے، جو بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، جو فرعون بھی اور بھی اس کے بعد، تو کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی باتوں کو چٹلایا تھا، ظلم کرنے والے تھے۔ یہ جو ظلم ہے نا، یہ ہمارے ہاں بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ ظلم ہے، بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنا، اور پھر عہد کرتے ہیں اور ہر دفعہ عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ڈرتے نہیں۔ لیکن اللہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر برے سلوک ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں، اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں، اس بات پر بہت زیادہ جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور میں زور دیتی رہتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بدتمیزی کر جاتے ہیں، یہ آج کل کا وتیرہ ہے، ہمارے آدمیوں کا وتیرہ ہے۔ ہاں، اچھے بھی ہوں گے، ضرور ہوں گے، تو پھر ان کی بیویوں کی زندگی اچھی ہوگی، ان کی ماؤں نے ان کی اچھی تربیت کی ہوگی، لیکن موسٹلی کیسز میں ہمارے زمانے کے آدمی ہوں یا آج کل کے لڑکے ہیں، وہ اسی طرح کے ہیں اگر ان کو صحیح سے بتایا نہیں گیا۔ آپ یقین کریں، میں اپنے بیٹے کو ابھی بھی کہتی رہتی ہوں، سمجھاتی رہتی ہوں، حالانکہ ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹا ہے اور بہت اچھی دونوں کی زندگی نبھ رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن میں ویسے ہی پھر بھی اس کو کہتی رہتی ہوں، اور بہو کو کہتی رہتی ہوں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آ کے بتانا، اگر اس نے تمہاری کبھی ڈس رسپیکٹ کی تو مجھے بتانا۔ لیکن اس نے الحمدللہ نہیں کی، کیونکہ میں ابھی بھی اس پہ چیک رکھتی ہوں، میں اپنے پوتوں پہ بھی چیک رکھتی ہوں، میں ان کو بھی سمجھاتی رہتی ہوں کہ بیٹے غصہ نہیں کرنا، کبھی بھی اونچی آواز میں نہیں بات کرنی، بچے ہیں نا، ابھی سے میں ان کو سمجھاؤں گی تو آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے، اور سمجھ گئے ہیں۔ تو یہ جو سمجھانا ہے نا شروع میں ہی، جو بچے ہیں ان کو تو آپ سمجھائیں، ابھی جو بڑے ہو گئے ہیں اگر ان کی مائیں زندہ ہیں تو بتائیں، بیٹے پہلی بات تو یہ کہ آپ ضرور بتائیں، والدین کو بھی بتائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ دادی نانی بن جائیں گی، آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہی ہوں گی، آپ گھر میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں گی، اینڈ بیک آف دا مائنڈ دیٹ تھنگ ول بی دیئر، آپ کو احساس ہوتا رہے گا اور یہ خیال آتا رہے گا کہ اس نے یہ میری بےزتی کس طرح سے کی تھی،
یہ بےزتی ہے اور کیا ہے؟ وعدہ کر کے آپ ایک بیوی کو لے کے آتے ہیں، عمر بھر کے نبھانے کی قسمیں کھا کے، ہے نا، آپ سائن کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیوی کا خیال رکھنا ہے، بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ذہنی ضرورت کیا ہے؟ ذہنی آہنگی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ تو ہوتا ہے زندگی میں، ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بندہ بھی آپ کے ذہن کے ساتھ میچ کھائے اور ویسا ہی سوچے، لیکن بے عزتی کرنا اور اونچا بولنا اور بات بے بات طلاق دینا یا طلاق کی دھمکی دینا، یہ طلاق کی دھمکی بہت عام شام دی جاتی ہے. میرا تجربہ ہے، میں دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں میں نے یہ بال جو ہے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تو یہ سچ بات ہے، دس از سچی بات. آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ بیوی کے اوپر کیا گزرے گی. اس کا جو ذہن ہے وہ تو تباہ و برباد کر دیا. شاید آدمیوں کا وتیرہ ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بنایا ہے، میں زیادہ تو نہیں جانتی پر جتنوں کو جانتی ہوں کہ وہ پھر بھول جاتے ہیں، جو کچھ کہہ دیا وہ کہہ دیا اور اس کے بعد بھول گئے. ارد گرد بہت سی کہانیاں ایسی ہیں جو مجھے معلوم ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بتاتے رہتے ہیں اپنی باتیں، تو مجھے معلوم ہے اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی وہ لڑکیاں بھی خراب ہیں، وہ بہویں بھی خراب ہیں. میں مانتی ہوں بہووں کا بھی ہوگا کوئی نہ کوئی قصور، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ یہ بات تو آدمی ہی کہتا ہے نا. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ بس صرف اس بات کا مجھے جواب چاہیے. مجھے آپ لوگ بھی ضرور جواب دیجیے گا، اپنے تجربات شیئر کریں اور مجھے بتائیں، ضرور بتائیں. تو بیٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. رجوع کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے نا. اور اب باقی تو خیر آپ پوچھ سکتے ہیں جو بھی مفتی وغیرہ ہیں کہ اس کے آگے کیا ہیں. 2 دفعہ طلاق دے دی ہے تو ایک کی بھی گنجائش باقی ہے یا یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک تو اس سے بات کریں، کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. اس کو اپنے دل کی بات بتائیں اور اس کو بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ میرا دل و دماغ جو ہے نا اس وقت معوف ہے، میں نارمل زندگی میں نہیں آ سکتی. اس کو معافی مانگنی چاہیے، معافی بھی دل سے مانگنی چاہیے. ایسی زبانی کلامی معافی مانگنا از نو معافی. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ اچھا آئی ایم سوری، اتنی بڑی بات کر دی اور آئی ایم سوری دیٹس اٹ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دل سے معافی مانگیں، اور دل سے معافی مانگنا کیا ہے کہ وہ بات دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، اس بات کے قریب بھی نہ جائیں. یہ والی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو منہ سے ہی نہیں نکالنی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. ایک اچھے آدمی کی، ایک اچھے شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ کتنا بھی غصہ آیا ہو، بحث و مباحث ہو، لیکن اس میں یہ بات استعمال نہ کرے، یہ چیز زبان پہ نہ لائے. اور پھر بیٹی آپ چلے جائیں. میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ ہیں ان کو بھی ضرور بتائیں. یہ بات جو ہے نا اپنے دل میں رکھ کے اور چپ کر کے بیٹھنے کی نہیں ہے. میں اپنے تجربے کے طور پہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ضرور شیئر کیا کریں، بتایا کریں. بتانے سے ایک تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، دوسرے آپ کے ماں باپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کس مشکل میں ہیں، تاکہ آگے بھی مشکل ہوگی نا تو پھر وہ سنبھال لیں گے. انہیں پتہ ہوگا کہ یہ ابھی سے یہ کام شروع ہو گیا ہے. آپ نے بچوں کا ذکر نہیں کیا، میرا خیال ہے آپ کے کوئی بچے نہیں ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ضرور مضبوط کریں. کوئی سکل سیکھیں، اگر آپ کی تعلیم پوری ہے تو بہت اچھی بات ہے. کوئی جاب کریں، آج کل کے دور میں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ کسی وقت بھی لڑکی کے ساتھ کچھ برا پیش آ سکتا ہے. اس لیے لڑکی کو ایک تو پڑھانا لکھانا بہت ضروری ہے اور دوسرا کوئی جاب کرنی بہت ضروری ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. کسی نے پوچھا ایک دفعہ تو 3 دفعہ آپ نے کہا غصہ نہ کرو. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ غصہ کتنا بری چیز ہے، کتنا کام خراب کرتی ہے. غصے میں یہ سب کچھ کرتا ہے نا. پیار و محبت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا. پھر لوگ کہتے ہیں نا ہم غصے میں تھے، ہم نے کہہ دیا. جی ہاں، تو پیار میں دیتے ہیں کوئی ہیں؟ پیار میں تو نہیں دیتے، غصے میں دیتے ہیں. تو غصے بھی تو کنٹرول کرنا چاہیے. تو اگر ایسے بندے ہیں تو ان کو جا کے تھیراپی لینی چاہیے. جائیں، معلوم کریں کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کا سارا گھر بھی سنبھالے، آپ کے سارے کام بھی کرے، اور آپ جو ہیں تو اس کی عزت ہی نہ کریں.
عورت کو عزت چاہیے ہوتی ہے، صرف عزت. میں یہ سب کو بتا رہی ہوں، سب کو پتہ ہے، یہ سب خواتین کو تو پتہ ہے. اصل میں خواتین اور آدمی بڑے ہی مختلف قسم کے بنے ہوئے ہیں. آدمی کوئی نہ کوئی حرکت کر کے بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس یہ ہو گیا، بس اب ختم ہو، مٹی پاؤ. پر وہ مٹی نہیں پائی جا سکتی. دیٹ مٹی از دیر، وہ چیز موجود ہے اور مٹی بھی موجود ہے. آپ ڈالتے جائیں جتنی مرضی مٹی، مٹی پاؤ سے کام نہیں چلتا کسی بھی چیز پہ. یہ تو ایسی کیموفلاج کر لینے والی بات ہوئی نا کہ اوپر سے چھپا دو. نہیں، تو چھپانا نہیں ہے ایسی بات کو. آپ بتائیں اس نے یہ کیا ہے، اور کل کو پھر بھی کر سکتا ہے، تو اس سے اچھے سے بات کریں، اس سے بیٹھے کہ تم نے کیوں کیا ہے اور اس کے کیا نتائج ہیں اور ابھی کیا نتائج ہیں. آپ جائیں اپنے ماں باپ کے پاس کچھ عرصہ رہیں، اس کو بھی پتہ چلے آٹے دال کا بھاؤ. جی ہاں، اسے کہیں کہ میں جا رہی ہوں، میں دلی طور پہ پریشان ہوں، میں ذرا جا کے کچھ تھوڑی سی دیر میں اگر میرا دل کیا تو میں آ جاؤں گی. فی الحال آپ ذرا گھر میں رہیں اکیلے اور سوچیں کہ آپ نے کیا کیا. یہ سوچنا بڑا ضروری ہے، اس کو سوچوانا بڑا ضروری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے کر دیا تو فائن. اور پھر یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جا کے اپنے گھر میں اور کہانیاں بتاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اور کہانیاں بتاتے ہیں، اپنی بیوی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بیوی نے ہی غلط کام کیا ہے. بے شک کیا ہو بیوی نے غلط کام، لڑائی کی ہو تو تم نے بھی تو لڑائی کی تھی نا. لیکن اس حد تک جانا اور یہ باتیں کرنا. اور پھر وہ کہتی تھی کہ گالیاں بھی دی ہیں اس نے، بہت بری بری گالیاں ماں باپ کو. تو یہ کتنی بری بات ہے. آپ ماں باپ تک کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ ماں باپ جو ہے دونوں کے سانجھے ہوتے ہیں، کسی ماں باپ کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے. بیٹیاں بھی میں تو کہتی ہوں سانجھی ہوتی ہے، سب سانجھے ہوتے ہیں. یہ رشتے تو سانجھے ہیں نا. جب آپ نے کسی کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے ہیں تو اس کے بعد اس کی عزت آپ کی عزت، اس کے ماں باپ آپ کے ماں باپ. یہاں بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں، اس چیز پر بھی بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. تمہاری ماں تو تمہارا باپ تو میری ماں تو اف تو واہ. اور کئی دفعہ تو سسر بھی ساس بن جاتے ہیں. ساس تو ایک ساس ہوتی ہی ہے نا، وہ سسر بھی ساس بن جاتے ہیں، وہ دیور بھی ساس بن جاتے ہیں، اور نندیں تو ہوتی ہی ہوتی ہے. تو پھر کام بہت خراب ہوتا ہے. تو بہت افسوس ہوا، میں نے آج صبح ہی پڑھا اور میں جب سے اٹھی ہوئی ہوں میں یہی سوچتی رہی ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کروں. بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے بڑی بات کہ بات ضرور کریں، اپنے دل کی بات جو بھی ہے وہ ضرور کریں، دوسرے تک پہنچائیں. دل میں رہتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، ان کو نہیں سمجھ آتی. وہ بنے ہی ایسے ہیں، سمجھانا پڑتا ہے. ہم خواتین بہت حساس ہوتی ہیں، تو ہمارے ساتھ ایسے کھیل نہ کھیلیں. پیار محبت سے رہیں، رہنا ہے تو، نہیں رہنا تو بھی بتا دیں، لیکن یہ والے کھیل نہیں کھیلنے. بہت ہی بری زبان استعمال کی گئی ہے اور یہ بیچاری بچی بہت دکھی ہے. بیٹے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے. یہ زندگی جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے. یہ بھی امتحان ہے. اب یہاں پر اس امتحان میں آپ نے جو ہے نا اپنی باغ دوڑ ذرا کچھ تھوڑی سی سنبھالنی ہے. ڈور کو پکڑیں اور اس کو ہلائیں اور دیکھیے کہ یہ ڈور کدھر جا رہی ہے. اس سے بات کریں، آپ کو ڈور کا پتہ چل جائے گا. آرام سے بیٹھ کے اور اس کو بتا دیں، سب بتا دیں. اللہ تو سب جانتا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پھر حساب جو لینا ہے وہ تو لینا ہی ہے نا. اللہ سب پہ رحم کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس طرح کے اعمال جو ہے نا ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان ہے. یہ انسان ہے نا، ہمیں انسان کا پتہ چلتا ہے. یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو اس بندے کو یہ عمل جو ہے نا وہ خوشگوار بنا کے دکھاتا ہے. اسے بتاتا ہے شیطان کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو، اسے طلاق کی دھمکیاں دو، 1-2 طلاقیں بھی دے دو، دیکھنا پھر تمہاری کتنی عزت ہوگی. پھر تم جو ہو نا ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، تم اوپر ہو جاؤ گے. ہاں یہ تمہاری پاور ہے، اس پاور کو استعمال کرو. یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے. شیطان تو ہر وقت موجود ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے. شیطان ہے. اور زبان کے ذریعے شیطان بہت سارے اعمال کروا دیتا ہے. ضروری نہیں کچھ اور کریں، یہ زبان ہے، شیطان کرواتا ہے. تو شیطان سے تو بچنا ہے نا.
پڑھتے رہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہے، رحمان اور رحیم ہے. یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.